السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار، اور اس میں جو باب میں ابھی سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے میرا 37واں گلدار۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، یو پی، انڈیا۔ سن 1936 کے شروع میں میرا تبادلہ پھر لینڈ 1 ڈویژن کا ہوا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے اس ڈویژن کے ہرے بھرے شاداب جنگل، پہاڑ، ندی نالے اور شکار کے موقع بہت پسند تھے۔ یہاں مجھے پھر وہی 2 ہاتھی، رام پیاری، ایک آنکھ والی اور مشہور بالمتی ملے۔ میری لیبراڈور پہاڑی کتیا جو کہ حفاظت اور پرندوں کے شکار کے لیے بہت اچھی تھی، مگر اس مرتبہ میرے پاس اتنی اچھی اور مضبوط گھوڑی نہ تھی۔ میں نے میجر پامر سے چارج لیا اور قریباً 15 دن کوٹ توارا جاڑوں کے ہیڈ کوارٹر میں کام کیا اور اپنے دفتر کے ویگن اور گھوڑی کا انتظار کیا جو کہ آگرہ سے آ رہے تھے، جہاں میں 3 مہینے کی چھٹی پر تھا۔ سامان آنے کے 2-1 دن بعد میں کوٹڑی ویلی کولو چوڑ کے بنگلے میں گیا، جہاں پہاڑی علاقہ، نالے، ندیاں، گھنے شاداب جنگل، جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی، اور جہاں ہر طرح کے چھوٹے بڑے جانور شکار کے لیے موجود تھے۔ مجھے یہاں 1 ہفتے سے زیادہ ٹھہرنا تھا اور کوٹری ویلی کی سڑک کی گھاٹیوں کو سنبھالنا تھا جو کہ کوٹری ندی کو 20 میل کی لمبائی میں 14 مرتبہ ادھر سے ادھر پار کرتی تھی تاکہ ہلکی گاڑیاں اس پر چل سکیں اور لکڑی کی نکاسی پر خرچہ کم ہو۔ اس سال کوٹری ویلی کے جنگل سے کئی لاکھ کی لکڑی کی نکاسی ہونا تھی اور بڑے پیمانے پر کٹان چاروں طرف ہو رہے تھے۔ اس وقت تک کوٹری ویلی میں گاڑیاں سڑک خراب ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی تھی، سوختہ، لٹھے اور شہتیر بالکل نہیں نکلتے تھے۔ صرف چران کی چھوٹی لکڑی مثلاً سلیپر، وکٹری وغیرہ پہاڑی جنگلوں سے آدمی اور عورتیں کندھوں پر لاد کر کوٹری ندی کے کنارے گھاس کے میدانوں میں جمع کرتے تھے اور پھر وہاں سے بیل اور بھینسوں کے ذریعے گھسیٹ کر لاتے تھے اور پھر انہیں گاڑیوں پر اسٹیشن لے جاتے تھے۔ جاڑے اور گرمیوں میں ہزاروں آدمی، مرد اور عورت، نینی تال اور الموڑا ضلع کے ماں خاندان آ کر کوٹری ویلی میں چھپر بنا کر بس جاتے تھے اور 3-4 ہزار گائے بھینس بریلی، رامپور اور مراد آباد کے ضلعوں سے آ کر گھسیٹنے کا کام کرتے تھے اور کوٹری ویلی جاڑے اور آدھی گرمیوں تک خوب آباد ہو جاتی تھی، جہاں پر برسات میں ایک آدمی بھی باقی نہیں رہ جاتا تھا اور پھر طرح طرح کے جنگلی جانوروں کا پورا قبضہ ہو جاتا تھا۔ کولو چوڑ پہنچنے کے دوسرے دن صبح میں اپنی گھوڑی پر رینج افسر، فارسٹر اور فارسٹ گارڈ کو لے کر سڑک کا معائنہ کرنے گیا کہ کہاں کہاں کٹان، بھران، پشتہ بندی اور سڑک کا راستہ بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ سین سے کولو چوڑ تک گاڑیاں چل سکیں، اور دوپہر تک کئی کئی میل گھوم لیا۔ قسم قسم کے جانوروں کے پیروں کے نشان ندی کی ریت میں شیر، گلدار، ریچھ، سانبر، چیتل، کانکڑ وغیرہ کے دیکھے جو کہ رات میں وہاں گھومتے رہے تھے۔ شکار سے طبیعت بھری ہوئی تھی اور سوائے اپنے کھانے کے لیے روز ایک مرغی اور کیمپ والوں کے لیے کام کے سلسلے میں چلتے پھرتے ہفتے میں ایک چیتل یا سانبر مارنے اور جنگلی جانوروں اور قدرت کے سین دیکھنے کے اور کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، اگر کہیں بڑے نر شیر یا گلدار کا نشان مل جاتا تھا تو ضرور دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ واپسی پر میرے کتے نے پہاڑی مرغیاں اڑائیں
اور میں نے ایک ماری۔ بندوق کی آواز سن کر ایک پہاڑی نزدیک کے پڑاؤ سے آیا اور کہا کہ مہربانی کر کے ایک گلدار مار دو، جس نے میری تیسری گائے رات کو ماری ہے اور ابھی بیٹھا اسے کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کتنی دور ہے؟ اس نے کہا مشکل سے 100 قدم پر، ہمارے چھپروں سے جو کہ سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم سب وہاں پہنچے تو واقعی ایک اچھے قد کا گلدار ہم کو آتے دیکھ کر بھاگا۔ میں گھوڑی پر سوار تھا اور رائفل ساتھ میں نہیں تھی اور نہ 12 بور بندوق کی گولی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شام کو ہاتھی پر رائفل لے کر آؤں گا، اگر اس درمیان میں گلدار آئے تو اس کو بھگانا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے پڑاؤ کے چاروں طرف اکثر گھومتا رہتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں واپس آ گیا اور شام کو 366 بور رائفل لے کر ہاتھی پر سیدھا گائے کی لاش پر پہنچا۔ گلدار اسے کھا رہا تھا اور کافی بڑا نر معلوم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ہر گلدار کو مارنے پر 10 روپے انعام بھی تھا، کیونکہ یہ گاؤں والوں کے مویشیوں کا بہت نقصان کرتے تھے۔ جب ہاتھی قریب 40 قدم کے پہنچا تو وہ اٹھا اور تھوڑی دور ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ گدھ جو لاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اس کے چلنے اور ہمارے نزدیک پہنچنے سے اڑنے لگے۔ ہم نے دھوکہ دینے کے لیے ہاتھی کو دوسری طرف موڑ دیا اور پھر وہاں سے چکر دیتے ہوئے گلدار سے 25 قدم پر نکلے اور وہ چھپنے کی حرص سے سر جھکا کر دبک گیا اور منہ موڑ کر ہم کو دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھی روک کر اطمینان کا نشانہ اس کی آنکھ پر لے کر فائر کیا۔ وہ وہیں رہ گیا۔ ایک آنکھ میں گولی لگی تھی اور دوسری کافی باہر نکل آئی۔ وہ 7 فٹ 7 انچ کا نر گلدار تھا۔ 2-4 دن کے بعد میں نے سین سے ڈھمکی تک 11 میل کا کام سڑک کو سنبھالنے اور ایسٹیمیٹ بنانے کا ختم کر دیا۔ ڈھمکی کے فارسٹ گارڈ نے کہا کہ ایک بہت بڑا شیر اس کی چوکی کے پورب کی طرف والے نالے میں قریب 2 فرلانگ پر روز نکلتا ہے اور چوکھم بنگلے کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ شام کو واپسی پر دیکھیں گے۔ شام کو میں نے اور آدمیوں سے کہا کہ تم پڑاؤ کو چلو، میں آتا ہوں۔ میں نے فارسٹ گارڈ کو لے کر گھوڑی پر کوٹری اور ڈھمکی نالوں کے میلان کو پار کیا، جہاں دونوں طرف اونچے پہاڑ تھے جن کی ڈھال پر نرکل اور گھنی جھاڑیاں پہاڑی قسم کی لگی ہوئی تھیں اور جہاں سورج کبھی نہیں پہنچتا تھا۔ ہم تھوڑی دور ڈھمکی نالے کے کنارے گئے جہاں دوسرا نالا آ کر ملتا تھا۔ وہاں بالوں میں ہم نے 2 نر شیروں کے تازہ نشان دیکھے، جن میں سے ایک ڈویژن بھر کے سب شیروں سے بڑا تھا، جس کا نشان میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میں نے فارسٹ گارڈ سے کہا کہ ایک پڈھا خرید کر آج یہاں باندھو اور کل صبح جب میں آؤں تب نتیجہ بتانا۔ دوسرے دن صبح جب ہم کام کے لیے ڈھمکی پہنچے تو فارسٹ گارڈ نے کہا کہ پڈھے کو شیر مار کر نالے میں اوپر کی طرف کھینچ لے گیا ہے اور میں وہاں نہیں گیا۔ میں اپنی رائفل لے گیا تھا۔ میں نے رینجر اور فارسٹر سے کہا کہ تم کلیوں کو لے کر کام پر چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں فارسٹ گارڈ اور اردلی کو لے کر پڈا اور شام کو بیٹھنے کا موقع دیکھنے چلا گیا۔ وہاں دونوں نر شیروں کے پیروں کے نشان تھے، مگر یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ دونوں ساتھ آئے یا الگ الگ آئے۔ شیر مادہ کے ساتھ تو گھوم لیتا ہے مگر 2 نر ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ گھسیٹن پر قریب 50 قدم جانے کے بعد دیکھا کہ شیر پڈے کو پہاڑ پر دائنی طرف، جہاں پر ڈھال ہلکا تھا، گھنی جھاڑیوں اور نرکل میں چڑھا لے گیا تھا۔ میں کچھ دور لاش کے آگے چڑھا مگر بڑے بڑے پتھروں اور گھنی جھاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے نالوں کی وجہ سے نہ پیر کے نشان دکھائی دیے، نہ کچھ اندازہ ہوا کہ کس طرف گیا ہے۔ لہٰذا لاش کے پاس کا نرکل لاش کے اوپر دبا دیا تاکہ ڈھک جائے، اور شام کو اگر شیر آئے تو نالے کے دوسرے کنارے سے، جو کہ 30 قدم تھا، دکھائی دے، جہاں شام کو میرا بیٹھنے کا ارادہ تھا۔ شام کو کام سے واپسی پر قریب 4 بجے کے میں سامنے والی ڈھال پر ایک پتھر کی آڑ میں بغیر کوئی کھٹکا کیے ہوئے بیٹھ گیا۔
चिड़िया, न्योले और चतरोले आए और डरते हुए खाते रहे, मगर शेर की मौजूदगी की कोई आहट न हुई। मैं अंधेरा होने से पहले चला आया। सुबह जाकर देखा कि वहाँ बहुत सी हड्डियाँ पड़ी थी और बाकी लाश को वो और आगे उस पहाड़ पर घनी झाड़ियों और पत्थरों में ले गया, जहाँ लाश को ढूंढने की मेरी हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि झाड़ियाँ और घास बहुत घनी थी, इतनी कि 2-4 कदम पर भी दिखाई नहीं देता था। और ऐसी जगह में शेर का नज़दीक से हमला देखने की मुझे ख्वाहिश भी ना थी। उस तरफ का काम ख़त्म करके मैं तोड़ी और चौखम के बंगलों में एक एक दिन के लिए गया। चौखम में शाम को सड़क पर घूमने गया। ये मकाम बिल्कुल बयाबान में पहाड़ी जंगलों में है, जहाँ आबादी का 10-20 मील तक चारों तरफ नामो निशान नहीं है। मैं बंगले से आधा मील गया हूँगा और जैसे ही एक मोड़ से मैं निकला तो देखा कि सामने से करीब 40 कदम पर एक शेर आ रहा है। एक दूसरे को देखती हम दोनों खड़े हो गए। मैंने कंधे से राइफल उतारी, निशाना सर पर जमाया, मगर इत्मीनान का निशाना नहीं जमा और कुछ हिम्मत भी नहीं पड़ी। शेर का मुंह मेरी तरफ था। अगर गोली ठीक सर पर ना पड़ती तो सीधा मेरी ही तरफ मुंह के सामने आता। मैं इंतज़ार में रहा कि अगर बगल की जानिब मौका मिले तो फायर करूं। जब 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मैं बैठ गया। मेरे बैठते ही वो बाईं तरफ जंगल में घुस गया। मैं तेज़ी से वहाँ पहुँचा, काफ़ी तलाश किया, मगर वो घने जंगल में गायब हो गया। जंगल में जाने की उसके पीछे मेरी हिम्मत ना पड़ी। अगले बाब का उन्वान है मेरा 12वां और 13वां शेर। सीन वापस आकर मैंने एक पिड्डा घुटना तोड़ नाले पर पहाड़ की जड़ में बांधा, जो कि सीन से 2.5 मील दूर था। यहाँ पर भी डिवीजन का दूसरे नंबर का बड़ा शेर था। पहली रात को पिड्डा मारा गया और आदमी जो सुबह देखने गए बताया कि उन्होंने देखा कि बड़ा नर शेर लाश को उस जगह से जहाँ पिड्डा बांधा था 20 कदम नाले के बाईं तरफ पहाड़ के ढाल पर खा रहा था। शाम को मैं हाथी पर माँ मचान के गया। वहाँ पर निशान थे कि पिड्डे को ढाल पर ले जाकर खाया गया है। फिर वहाँ से भी और आगे ले गया। हम हाथी को घसीटन पर ले गए। शेर लाश को फिर नाले में लाया और फिर ढाल पर ले गया और ऊपर धार पर ले जाकर दूसरी तरफ के ढाल पर नीचे नाले की तरफ घनी झाड़ियों में रखा। अब घसीटन के निशान भी नज़र नहीं आते थे। मुझे नाउमीदी हो चली थी। उसी वक्त 2 कौवे उड़े। हम उनकी तरफ जा रहे थे तो मुझे पिछला हिस्सा और मोटी दुम भारी सी शेर की तरह की दिखाई दी। झाड़ियाँ बहुत घनी थी, ढाल तेज था। होशियारी से पत्थरों को बचाकर हाथी ले जा रहे थे। शेर निगाह से गायब हो गया। हम ढाल पर उतरते रहे और करीब 50 कदम के बाद उसी नाले में जो घूम कर आया था पहुँचे। नाले में जाना पत्थरों की वजह से बहुत मुश्किल था। नाले के उस पार थोड़ा सा मैदान और हल्का जंगल था, जिसमें बांस की नई पैदावार आदमी के बराबर ऊंची थी। उसमें से होकर हम एक पगडंडी पर गुजर रहे थे जो एक टीले के पीछे जाती थी। मेरे अर्दली ने, जो कि पीछे बैठा था, एक बांस की घनी बोझी की तरफ इशारा किया जो कि नाले के किनारे थी, जिसमें से एक शेर 30 कदम पर मुंह निकाले हुए हमको देख रहा था। मैंने ख्याल किया कि वही बड़ा शेर होगा और बग़ैर अच्छी तरह से देखे हुए फायर कर दिया। फायर करते ही एक शेर ने धाड़ते हुए बड़ी तेज़ी से हमला किया। मैंने जल्दी से दूसरा फायर किया और वो बिल्कुल हाथी के पैरों के पास गिरा। हाथी दाहिनी तरफ मुड़ा, मगर करीम ने बड़ी होशियारी से चंद ही कदम के अंदर रोक लिया। शेर गिरती, लंगड़ाता और धाड़ता हुआ हाथी के सामने भागा, मगर करीब 40 कदम पर जाकर खड़ा हो गया और मुड़कर हाथी की तरफ मुंह बनाए हुए दूसरे हमले के लिए गुर्राने लगा। हाथी बिल्कुल खामोशी से खड़ा रहा। मैंने तीसरी गोली शेर के कंधे पर मारी और वो गिर पड़ा। ये सब चंद सेकंड्स में हो गया।
میں نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ تو بڑے والا نر نہیں ہے۔ اسی وقت نالے میں بھی ہررانے کی آواز بانس کی جھاڑی کے پیچھے سنائی دی جہاں پہلا فائر کیا تھا۔ فوریسٹ گارڈ نے کہا کہ نر وہاں پڑا ہے اور مادہ یہ ہے۔ ہم ہررانے کی آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ نالے میں ایک پٹھا پڑا ہوا تڑپ رہا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ایک گولی اور چلانی پڑی۔ مجھے ان دونوں کے قتل پر بہت ہی افسوس ہوا۔ اب ہم ہاتھی کو دوسرے شیر کی طرف لے گئے تو یہ پورے قد کی مادہ تھی۔ میں اپنی جلدی اور غلطی پر رنجیدہ تھا۔ نر شیر نکل گیا اور اپنے خاندان کو ساتھ نہ پا کر قریب 100 قدم پر ٹیلے کے پیچھے بولا۔ فوریسٹ گارڈ نے کہا کہ نر وہ ہے۔ میں نے کہا اب میں تیسرا قتل کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں۔ مادہ اور پٹھے دونوں کو لادا اور بہت ہی رنجیدہ واپس آئے۔ مادہ 8 فٹ 9 انچ کی اور پٹھا 6 فٹ 2 انچ کا تھا۔ میں نے ناپ سے کم والے پٹھے کو مارنے پر 10 روپے جرمانہ اپنے اوپر کیا جو شکار کے قاعدوں کے مطابق مارنا منع تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا دلچسپ کناؤن کیمپ اور اس کے واقعات۔ سین سے میں کوٹ دوارا اور پھر کوچ کرتا ہوا ڈویژن کے پچھمی حصے کی طرف کناؤن بنگلے میں پہنچا جو کہ گنگا کے کنارے رکھی کیش کے سامنے تھا۔ کناؤن بنگلے کا آدھا احاطہ گنگا نے سن 1924 کے سیلاب میں کاٹ دیا تھا اور یہاں سے پچھم کی طرف کا منظر گنگا کا زور سے بہتا ہوا پانی اور خاص کر سورج کا ہر شام کو ڈوبنا بہت ہی دل لبھانے والا تھا جو کہ بنگلے کے برآمدے سے دکھائی دیتے تھے۔ بنگلے کے چاروں طرف احاطے کے تار تک گھنا جنگل اور جھاڑیاں تھے اور قریب روز رات کو گلدار احاطے میں ہمارے کتے اور بکری کے لالچ میں آتا تھا اور شام ہی سے بنگلے کے چاروں طرف بولتا تھا۔ بنگلے کے قریب 2 پہاڑ، شاداب جنگل، گھنی جھاڑیاں اور نالے تھے جن میں نرکل، بیر، گھاس اور مختلف قسم کے درخت اور بانس قریب 9 میل لمبائی میں چیلا بنگلے تک چلے گئے تھے جو کہ ہردوار کے سامنے تھا۔ پہاڑ پر بھی گھنے سال اور بانس کے شاداب جنگل اور نالے تھے اور ہر قسم کا جانور، ہاتھی، شیر، گلدار، ریچھ، سانبر، چیتل، سور، کانکڑ وغیرہ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ہمارا کیمپ کناؤن میں تیسرے پہر کو پہنچا اور مجھے چولے کے ٹھیکیداروں کی سرحد کا جھگڑا راستے میں طے کرنا تھا، لہٰذا میں شام کو پہنچا۔ میں چائے پی رہا تھا، اس وقت ایک گلدار بنگلے کے احاطے کے پھاٹک کے سامنے بولا اور دوسرے نے اس سے قریب 1 فرلانگ پر جواب دیا جس طرف ہمارے ہاتھی اور اونٹوں کا پڑاؤ تھا۔ میں تھک گیا تھا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ بکری اور کتوں کو اندر باندھ لو اور میں نے بنگلے میں جا کر دروازے بند کر لیے۔ قریب 10 بجے رات کو جب میں سونے کو جا رہا تھا، کریم مہاوت نے آ کر کہا کہ پہاڑ کی طرف سے قریب 20 جنگلی ہاتھی آئے اور ان کے پڑاؤ کے گرد گھومتے پیڑوں کو توڑتے اور کھاتے رہے، پھر گنگا جو کہ پاس ہی تھی اس میں اتر گئے، مگر ایک نر ہمارے 2 مادہ ہاتھیوں کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے اور نہ تو شور مچانے سے جاتا ہے اور نہ آگ جلانے سے جاتا ہے۔ میں نے اپنی 2 نالی بندوق اور چند کارتوس دیے کہ ہوا میں 2-1 فائر بھگانے کے لیے کر دو۔ صبح میرے سائس نے کہا کہ رات گلدار گھوڑی اور بکری کے لالچ میں استبل کے کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے کئی مرتبہ آیا اور اردلی اور خلاصیوں نے بھی یہی کہا۔ میں نے کہا کہ اچھا آج شام کو جب آئے تو بتانا۔ صبح چائے پینے کے بعد میں گنگا دریا کی سیر احاطے کے اونچے کنارے سے بنگلے سے قریب 20 قدم پچھم کی طرف کر رہا تھا۔ سورج نکل رہا تھا۔ گنگا میں اونچے پہاڑوں سے سینکڑوں کی تعداد میں لکڑیاں بہہ کر آ رہی تھیں کیونکہ اس طرف سے یہی ذریعہ لکڑی کو بہا کر نکاسی کرنے کا تھا اور یہ لکڑی ہردوار کے پاس بند کے ذریعے روک کر پھر وہاں سے ریل کے ذریعے مختلف شہروں میں بھیجی جاتی تھی۔ کئی جگہ دریا میں چٹانوں سے لکڑیاں رک کر چھوٹے بڑے ڈھیروں میں جمع ہو گئی تھیں
اور ان پر مختلف قسم کی پانی کی چڑیاں بیٹھتی تھیں۔ اوپر کی طرف سے دھار میں تیرتے ہوئے 8-10 اود بلاؤ آئے اور گہرے نیلے پانی میں تیرتے، غوطے لگاتے اور لڑتے رہے۔ چونکہ اود بلاؤ کے مارنے پر 5 روپیہ انعام تھا، میں نے اردلی کو آواز دی کہ چرے کی بندوق اور گراب کے کارتوس لاؤ۔ میری آواز سن کر یہ اور آگے چلے گئے اور جب تک بندوق آئی وہ 60-70 گز کے فاصلے پر لکڑیوں کے اوپر نیچے کھیلتے، غوطہ لگاتے اور تیرتے رہے۔ اس وقت پانی میں بہت گڑبڑ ہوئی اور 3 اود بلاؤ ایک بڑی مچھلی کو پکڑ کر لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے دوربین منگا کر دیکھا کہ ان میں سے بڑوں نے جمع ہو کر ایک تڑپتے ہوئے مہا شیر کو لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھا لیا اور سب مل کر کھانے لگے۔ میں نے ایک گراب کا فائر ان پر کیا، وہ سب بھاگ گئے اور مچھلی کو، جو کہ کافی بڑی معلوم ہوتی تھی، لکڑیوں پر ہی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کہ کیمپ کا جو کوئی بھی آدمی اس طرف کی تیز اور گہری دھار کو چیر کر جائے گا اور ان لکڑیوں پر سے، جو کہ اتھلے پانی میں ہے، مچھلی کو لائے گا، وہ 1 روپے کا انعام پائے گا۔ میرا ایک پہاڑی خلاصی فوراً راضی ہو گیا اور بنگلے کے قریب پگڈنڈی سے گنگا کے کنارے اتر کر تیرنے لگا، جس میں کچھ دیر ہو گئی اور اود بلاؤ، جو کہ وہاں مچھلی کے لالچ میں چھپے ہوئے تھے، ایک مرتبہ پھر مچھلی لینے آئے اور مجھے ان کو بھگانے کے لیے 2 فائر اور کرنے پڑے، مگر انہوں نے گھسیٹ کر مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا اور چونکہ وہ مری ہوئی تھی لہٰذا وہیں گھٹنے بھر گہرے پانی میں پڑی رہی۔ جب میرا آدمی اس کو مشکل سے لایا تو کافی بڑا مہا شیر قریب 15 کلو کے تھا، اس کا سر قریب کھا لیا تھا۔ پورے کیمپ میں تھوڑی تھوڑی دی گئی۔ صبح کا کھانا کھا کر میں اور رینج افسر گھوڑوں پر، ماں فاریسٹ گارڈ اور ہم دونوں کے اردلی بندوق اور رائفل لے کر روانہ ہوئے۔ جب اونٹ اور ہاتھی کے کیمپ کے پاس سے گزرے تو اونٹ والوں نے کہا کہ رات بھر گلدار ان کے کیمپ کے ارد گرد اونٹ کے حال ہی میں پیدا ہوئے بچوں کی فکر میں لگا رہا، اور ہاتھی وان نے اور مہاوت نے شکایت کی کہ ایک نر دانت والا ہاتھی غول کو چھوڑ کر دیر تک سرکاری 2 مادہ ہاتھیوں کی ہتھنیوں کے نزدیک گھومتا رہا۔ میں ان کے کیمپ میں گیا تو جا بجا ہاتھی کے پیروں کے نشان دیکھے، جو کہ گنگا کے کنارے اتر گئے تھے، جہاں وہ دیر تک ٹھہرے، جو کہ ان کی جگہ جگہ لید سے اور بالوں پر پیروں کے نشانات سے معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، آج میں شام کو اونٹ والوں کے کیمپ میں 3 گھنٹے بیٹھوں گا۔ ہم 10 فٹ چوڑی سڑک پر گھنے جنگل اور گھاس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں 1-2 مور مرغی مارے اور شیر، گلدار اور جنگلی جانوروں کے پیروں کے نشان، جو کہ رات کو گزرے تھے، دیکھے۔ جنگلی مرغ چاروں طرف بانگ دے رہے تھے اور کہیں کہیں بندر، چیتل اور سانبر بھی خطرے کی آواز دیتے تھے۔ اس علاقے میں کام زیادہ نہیں تھا، لہٰذا میرا آنا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ جب ہم پہاڑ کی لائن پر پہنچے، جو کہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ ٹیڑھی کئی میل گئی تھی، ہم نے تازہ پیروں کے نشانات، لید اور بانس کے ٹوٹے ہوئے درخت دیکھے اور ہاتھیوں کی بدبو بھی کافی آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہاتھیوں کا غول وہاں سے حال ہی میں گزرا ہے، اور ان کے بولنے اور بانس توڑنے کی آواز بھی قریباً 1 فرلانگ پر سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ گھوڑی بڑھا کر ان کو دیکھوں، مگر کام کو دیر ہو رہی تھی، لہٰذا ہم نے اب 6 فٹ کے چوڑے راستے پر پہاڑ چڑھنا شروع کیا، جس کے پورب میں سمندر سے قریب 1500 فٹ کی بلندی پر کافی بڑا میدانی جنگل تھا۔ ڈپٹی رینجر یعقوب علی، میرا پرانا طالب علم، جس نے رواسن ندی میں سن 1927 میں ایک بڑے اور چالاک شیر کے پیروں کے نشان دکھائے تھے، وہی یہاں پر بھی تھا۔ میں ان کے کیمپ کے پاس سے نکلا اور ان کے ساتھ 1 درجن کلی اپنے جھونپڑے ڈالے ہوئے ٹھہرے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جنگلی ہاتھی اور شیر یہاں بھی تمہارے پڑاؤ میں آتے ہیں؟
اس نے ہنس کر کہا کہ ایک ہاتھیوں کا خول آج ہی رات کو یہاں سے اودم مچاتا ہوا گزرا ہے، اور شیر قریب قریب روز اس چشمے پر پانی پینے آتا ہے جس سے ہم پانی لیتے ہیں، اور جو کہ صرف 100 قدم پر ہے۔ میں وہاں شیر کا نشان دیکھنے گیا جو کہ اوسط درجے کا تھا، مگر وہاں سے ایک ووڈ کاک اڑا اور 50 قدم پر بیٹھ گیا۔ اس کو میں نے دوسری اڑان کے دوران مارا۔ یہ پرندہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا اور انگریز اس کو بڑے شوق سے مارتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں یہ پہاڑ کا راستہ سانپ لائن سے ملتا تھا۔ وہاں کوئی آواز ہاتھیوں کی سنائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ ہاتھی بہت آہستہ آہستہ چرتے ہوئے چلتے ہیں اور پہاڑ کی جڑ کے شاداب جنگل اور نالوں میں ہی 2 میل کے اندر کہیں ہوں گے۔ سورج ڈوبنے میں ابھی قریباً 2 گھنٹے تھے۔ میں نے رینجر اور دوسرے آدمیوں سے کہا کہ تم پڑاؤ کو چلو، میں گھوڑی دوڑا کر ہاتھیوں کو دیکھ کر اندھیرے سے پہلے کیمپ میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ رینجر نے کہا کہ اکیلے بغیر ہتھیار کے جانا مناسب نہیں ہے، میں ساتھ آؤں گا۔ میں نے کہا کہ تمہارا چھوٹا پہاڑی گھوڑا میری گھوڑی کے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور مجھے اپنی حفاظت کے علاوہ تمہاری حفاظت بھی کرنا پڑے گی۔ اکیلے میں کسی طرح سانپ لائن پر ضرورت کے وقت آگے یا پیچھے گھوڑی کو بھگا لے جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر میں ہلکی دلکی چال چل دیا۔ سانپ لائن پر جانا اس قدر آسان نہ تھا جیسا کہ میں نے سمجھا تھا، کیونکہ ہاتھیوں نے درخت اور بانس گرا کر سڑک کو جگہ جگہ سے بند کر دیا تھا، اور دائیں اور بائیں جانا غیر ممکن تھا کیونکہ پچھم میں بانس اور گھنے اونچے درخت تھے جن کے اوپر موٹی موٹی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور گھنی جھاڑیاں تھیں جن میں نالے اور پتھروں کی وجہ سے نکلنا بہت مشکل تھا، اور پورب میں قریب 50 قدم پر اونچا پہاڑ میلوں چلا گیا تھا جس پر ایسے ہی گھنے جنگل تھے۔ میں قریب 2 میل گیا ہوں گا تو بہت تیز بدبو ہاتھیوں کے تازہ پیشاب اور لید کی آنے لگی، اور بالکل تازہ بانس اور ڈالیں اور پیڑ گرے ہوئے دکھائی دینے لگے، جس سے میری گھوڑی بھڑکنے لگی اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہونے لگے۔ تھوڑی دور اور جانے کے بعد بانس اور ڈالیں توڑنے کی اور ہاتھیوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی، اور اب مجھے بھی ڈر، گھبراہٹ کا مزہ اور نشہ آنے لگا جس کے لیے میں اکیلا اتنی دور گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چاروں طرف دیکھتا ہوا کھڑے رونگٹوں کے ساتھ اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ایک مادہ ہاتھی پورب پہاڑ کی طرف سے مجھ سے قریب 50 قدم پر سانپ لائن سے گزر کر پچھم کی طرف گئی۔ میری گھوڑی کھڑی ہو گئی اور ہاتھی بھی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہماری طرف دیکھا اور پھر ایک خاص آواز کرتا ہوا پچھم کی طرف چلا گیا جو کہ خطرے کی آواز تھی، اور میرے چاروں طرف سے اسی قسم کی آوازیں آنے لگی اور بانس اور ڈالوں کا توڑنا یکدم بند ہو گیا۔ میں چاروں طرف ان کی حرکتوں کو غور سے تیز دھڑکتے دل اور کھڑے رونگٹوں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ یہ میرے ڈراؤنے لطف کی انتہا تھی۔ آگے بڑھنا مناسب نہ تھا کیونکہ آگے ہاتھی دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور اگر ان کے درمیان سے ہو کر نکل بھی جاتا تو مجھے اپنے کیمپ میں پہنچنے کے لیے بڑا لمبا کئی میل کا چکر لینا پڑتا۔ لہٰذا میں نے طے کیا کہ اس جگہ جب تک زیادہ خطرہ نہ ہو کھڑے رہ کر چند ہاتھی اور دیکھ کر واپس جانا چاہیے۔ گھوڑی بھی پیچھے جانے کے لیے بے چین تھی۔ چاروں طرف سے ہاتھی خطرے کی آوازیں کرتے ہوئے پہلی ہتھنی کی طرف بڑھتے رہے، اور وہ ہتھنی قریب 40 قدم پر پچھم کی طرف گھنے درختوں میں کھڑی تھی اور ابھی بھی خطرے والی آواز کر رہی تھی۔ ہاتھی اب دکھائی دینے لگے اور ہم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آگے والے کھڑے ہو گئے۔ جب قریب 1 درجن کے جمع ہو گئے تو ایک دانت والے نر نے آگے بڑھنا شروع کیا اور اس کے پیچھے چند اور بھی اپنے اپنے کان پیچھے کیے ہوئے آنے لگے۔ مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گھوڑی کو موڑا اور اپنی پوری طاقت سے لوہا لوہا کی آواز دیتا ہوا ڈر سے گھوڑی کو بھگایا۔
ہاتھیوں نے بھی طرح طرح کی آوازیں دے کر بھاگنا شروع کیا۔ زمین میں ہلچل سی ہو گئی اور ایک طوفان آ گیا۔ میں بھی شور مچاتا ہوا کافی دور نکل گیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے اپنے آدمیوں کو چھوڑا تھا۔ ابھی کافی روشنی تھی اور سڑک پر پہنچ کر تیز دھلکی سے کیمپ اندھیرے سے پہلے اپنی کامیابی پر بہت خوش ہو کر پہنچا۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 38واں گلدار۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے 2 آدمی لالٹین کے ساتھ اونٹ والوں کے پاس بھیجے کہ جب گلدار آئے تو مجھے اطلاع دے۔ میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھا ہوا خط لکھ رہا تھا تو اونٹ والوں نے آ کر خبر دی کہ گلدار آ گئے ہیں اور اونٹوں کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ میں نے اپنی 12 بور 2 نالی بندوق لی جس کی قیمت 90 روپے تھی اور دائنی نال میں گولی اور بائیں نال میں گراب بھر کر ٹارچ اور لالٹین اور ایک اردلی کو لے کر روانہ ہوا۔ رات میں بمقابلہ رائفل کے 2 نالی بندوق کا نشانہ نزدیک سے اچھا لگتا ہے۔ اونٹ والوں کے پڑاؤ پر پہنچ کر میں نے اونٹوں کے بڈھے چودھری کو آواز دی جو لمبا چوڑا آدمی تھا اور بہت بڑی سفید داڑھی تھی کہ قادر ابراہیم تمہارے گلدار کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آگ کے پاس بیٹھ جاؤ اور ابھی دیکھ لو گے۔ میں نے لالٹین کو اپنے پیچھے ایک پیڑ میں ٹانگ دیا تاکہ اس کی روشنی سے 40-50 گز تک جانور دکھائی دے اور مجھے بندوق کی نالیں اور اگلا مسا بھی دکھائی دے۔ رات اندھیری تھی۔ اونٹ چولداری اور آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم قریب آدھا درجن آدمیوں کے آگ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 جانور جھاڑیوں سے نکلے اور پڑاؤ کے چاروں طرف گھومتے رہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو گیدڑوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن اونٹ والوں نے ضد کی کہ یہ گلدار ہیں۔ جب وہ قریب 40 قدم کے رہ گئے تو میں نے نال ان کی طرف سیدھی کی اور بجلی کی روشنی ڈالی لیکن میں ان کو نہ پہچان سکا۔ لیکن ان کی آنکھیں تیز چمکیں اور میں نے نشانہ جما کر ان دونوں میں سے جو زیادہ قریب تھا اس پر فائر کیا۔ اس نے آواز نکالی اور دونوں قریب 50 گز کے بھاگے اور ایک یقینی طور پر گر گیا۔ تھوڑی دیر تڑپا اور ہررایا کی پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چاہے یہ گلدار ہوں یا گیدڑ، ایک ان میں سے مر گیا ہے اور گولی پھیپھڑوں میں لگی ہے کیونکہ اس نے خون جمع ہونے سے کی ہے۔ میں نے اونٹ والوں سے کہا کہ صبح دیکھ کر مجھے نتیجہ بتانا، اور میں واپس چلا آیا۔ صبح جب میں چائے پی رہا تھا تو وہ ایک مادہ گلدار کو لائے جس کی پسلیوں میں گولی لگی تھی اور وہ 6 فٹ 6 انچ کی تھی۔ اسی رات کو میری بکری کا بچہ جو کہ میرے مہتر کے پاس کوٹھڑی میں بندھا ہوا تھا گلدار اٹھا کر لے گیا۔ کوٹھڑی کا دروازہ ٹیڑھا ہو گیا تھا اور بند نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مہتر نے ایک پتھر اس کو بند کرنے کے لیے لگا دیا۔ آج کے لیے بس اتنے ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔